لیکن آب زمزم کا گلاس اگر اور عام پانی میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مسلمان کے لیے. ہم اپنے مذہب کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں لیکن ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں لا علم ہیں کہ یہ دوسرے مذاہب بھی ہیں اور ان کے بھی ورثے ہیں, ان کے بھی مقامات ہیں, ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ہے. ان فرعونوں کو کہ جن کا جو مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو انہوں نے اپنی شناخت کا حصہ بنا لیا, اپنی قومی شناخت کا. خانہ کعبہ کی مرکزی حیثیت, ایک پتہ بھی وہاں کھٹکتا ہے تو ہمارے دل دھڑکتے ہیں. ہندوستان میں آپ 1000 سال رہے ہیں تو کیا آپ سارے ہندو ہو گئے ہیں؟ جو زندہ یا فنکشنل گردوارے ہیں وہاں پہ آپ جوتا پہن کے نہیں جا سکتے, اور ٹیکسلا سارا ڈوب جائے اور یہ ختم ہو جائے, چیز ملیا میٹ ہو جائے, تو کیا آپ دوبارہ ٹیکسلا بنا سکتے ہیں؟ ان سالوں کے اندر سندھ کے اندر جتنی, آپ یقین کریں ہمارا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جتنی سائٹس تھیں, رائٹ, ان کے جو حال ہوئے ہیں, جو ان کے حشر ہوئے ہیں, وہ یعنی ٹیکسلا کا نام دنیا کی 7 زبانوں میں ہے. تو جاپان, کوریا اور چائنا, یہ وہ 3 ملک ہیں کہ جن کا بدھزم گندھارس سے پھیلا ہے. یہ ان کے لیے قبلہ اول ہے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں سدرا بخاری. ویلکم ٹو APB اسٹوڈیو. اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ, جو کہ گندھارا ریسورس سینٹر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف وا کی گندھارا چیئر پر بھی ہیں. ویلکم ڈاکٹر ندیم صاحب. تو آپ سے آج جانیں گے کہ پاکستان میں ریلیجس ٹورزم کا کیا اسکوپ ہے اور کیا مسائل درکار ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنی اقسام کا ریلیجس ٹورزم ہے, جو مذہبی سیاحت ہے وہ کتنی اقسام کی ہے؟ اچھا, یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پری ڈومیننٹلی مسلم پاپولیشن ہے, لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے جو ورلڈ ریلیجنز ہیں ان کے میجر ریلیجنز کے یہاں فٹ پرنٹ ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ اگر آپ سوچئے تو کرسچینٹی, کسی کو نہیں پتا کہ سینٹ تھامس جو جیسس کرائسٹ کے اپوسٹل تھے وہ یہاں پر آئے تھے. ٹیکسلا میں ان کے نام سے ایک عمارت منسوب ہے جس کو سینٹ تھامس پیلس کہتے ہیں سرکپ میں. تو کرسچینٹی کا مقدس ترین مقام کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں ہے, ٹیکسلا میں ہے. اسی طرح زوراستین, جو جن کو آتش پرست بھی کہتے ہیں, زوراستین جو ہیں, زرتشت, ان کا ایک بہت مقدس مقام ہے جو جنڈیال ٹیمپل کے نام سے, اگین وہ ٹیکسلا میں ہے. اسی طرح سے اگر آپ ہندو مت کے مقامات دیکھیں اور ہندو مت کی روایات دیکھیں تو رگ وید جو ہے وہ پہلی دفعہ ٹیکسلا میں مرتب کی گئی, پڑھی گئی, لکھی گئی. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ سکھزم کی بات کر لیں تو اوبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں گرو نانک سے منسوب جو مقدس ترین مقامات ہیں وہ یہاں کے اوپر ہیں, جو پنجہ صاحب ہیں اور ہمارے پاس کرتارپورہ صاحب ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک, اور بدھسٹ کہ آپ دیکھیں کہ بدھ مت کا کہ مقدس ترین مقامات جو ان کا قبلہ اول ہے خاص طور پر مہایانہ بدھزم کے لیے, وہ بھی پاکستان میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ چونکہ اس کی ایک جو ہسٹوریکل اس کا کینوس ہے وہ بہت بڑا ہے. یعنی اگر ہم سوچیں کہ 5-6 ہزار سال کی جو ہماری قدیم تہذیب ہے اس کے اندر بے شمار کہہ لیجیے کہ مذہب آئے اور چلے گئے. آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام مذاہب کے کسٹوڈینز بھی ہیں. بالکل. تو سر آپ اس میں بتائیں گے کہ پاکستان میں پوٹینشیل کیا ہے ریلیجس ٹورزم کا, اور جو ہماری جس ابھی آپ نے جن مذاہب کی بات کی ہے اس میں ہماری کون سا سب سے زیادہ مائنورٹی پہ ہے اس وقت؟ دیکھیے, اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے اندر 7 کانسٹیٹیوشنل مائنورٹیز ہیں. یعنی 7 ایسے کہہ لیجئے کہ نان مسلم گروپس ہیں جو پاکستان کے اسی طرح شہری ہیں جس طرح میں اور آپ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ہندو بھی رہتے ہیں, ہمارے ہاں سکھ بھی ہیں, ہمارے ہاں کرسچن بھی ہیں, ہمارے ہاں بدھسٹ بھی ہیں. سب سے کم معلومات ہمیں بدھسٹ کے بارے میں ہے. ہندوؤں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے, ہندو بہت سے وزیر بھی رہے ہیں, کرسچن وزیر رہے ہیں, حکومتوں کے سربراہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل مائنورٹی بدھسٹ ہے کہ جس کی اس طرح سے نمائندگی نہیں ہو سکی جس طرح سے تمام باقی کہہ لیجئے مائنورٹیز کے ہے. اچھا, ابھی جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ پاکستان ایک ایسی خوش قسمت سرزمین ہے کہ جہاں پہ دنیا کے اندر جو ایسے ریلیجن
کہ جو پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے، یعنی ورلڈ ریلیجن ہم ان کو کہتے ہیں کہ جن کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مذاہب جو ہیں ان کے اندر اپنے مقدس مقامات کا کہہ لیجئے کہ دورہ کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا بہت اہم ہے۔ یعنی اب آپ فرض کے بدھسٹ کی مثال لے لیجئے، جس طرح حج جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اسی طرح بدھا کی تعلیمات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بدھ مت کے ماننے والوں کو بدھا سے منسوب جو مقامات ہیں ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے ان کے مقامات ایک روحانی مرکز بھی ہیں، جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے فرض کیجئے اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہیں، وہاں جا کے ہمیں روحانی تسکین ملتی ہے تو وہ عمارات۔ اگر ایک نان مسلم دیکھے تو اس کو زیارت کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ہم لوگ بھی جو ہیں، یعنی عام عوام کی ہم بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بھی جو ہیں ادر دین جو مسلم گروپس ہیں، جو ہماری کانسٹیٹیوشن مائنورٹیز ہیں، ان سے منسوب جو مقامات ہیں ان کے بارے میں ہمیں وہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ بھی ہمارے حج کی طرح یہاں بھی لوگ آنا چاہیں گے۔ جیسے خانہ کعبہ میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ چند ہزار سے یہ شروع ہوا، لاکھوں اب کہاں تک چلا گیا، 50 لاکھ 60 لاکھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پوٹینشل کی بات ہے، پوٹینشل یعنی آپ کے پاس if there's a smoke there's a fire. So we have a smoke, we have to ignite it into a fire. کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ہمارے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہمارے اوقاف ڈپارٹمنٹس جو ہیں، انہوں نے ان کو کسی نہ کسی حالت میں پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوٹینشل ہے۔ اب اگلی بات یہ ہونی سوچنا ہمارا کام ہے کہ اس پوٹینشل کو ہم ریئلائز کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے، لوگوں کو، عوام کو، ہماری اکانومی کیسے گرو کر سکتی ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ سر آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ جس طرح بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ ریلیجیس ٹورزم سے بہت زیادہ ریونیوز ارن کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے مقدس مقامات بھی ہیں اور ہم انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی یہاں پر انوائٹ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ ان کی مینٹیننس اور کوئی پالیسی کیوں نہیں بنا پائے آج تک اس چیز کے لیے؟ اچھا دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو پالیسیز بہت ہیں، اور ہر حکومت چاہے پچھلے 50 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 60 سال کی، ہر حکومت نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں جو بالکل ایک چھوٹے سے ایک کمرے سے شروع ہوئے۔ آج فار انسٹنس پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس ایک بہت ہیوج ادارہ ہے جس کے بجٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، وہ ایک گھر سے شروع ہوا۔ تو یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ہم نے پودے لگائے ہیں اور وہ پودے گرو بھی کیے ہیں۔ میرے خیال میں دیکھیں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری جنرل پبلک، عام عوام جس کو ہم کہتے ہیں، عام پاکستانی شہری، جو پروفیسر نہیں ہے، جو اسپیشلسٹ نہیں ہے، جو ایکسپرٹ نہیں ہے، اسکالر نہیں ہے، وہ کہہ لیجئے کہ وہ مختلف شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے، جب تک ان کے اندر یہ احساس نہیں جاگے گا، ان کو تک یہ معلومات نہیں جائیں گی کہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک کہہ لیجئے سیکٹر آف اکانومی ہے جس کو ہم نے ٹیپ نہیں کیا۔ دیکھیں آپ کو میں ایک کی مثال دیتا ہوں کہ کبھی آپ سوچئے کہ آب زمزم بالآخر پانی ہے، H2O ہے، لیکن آب زمزم کا گلاس اگر اور عام پانی میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں فرق ہے؟ کیونکہ اس کا اس دھرتی سے ان واقعات سے، جو مذہبی واقعات سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے ہماری یہ جو پاکستان کی دھرتی ہے، یہاں کی اگر آپ فرض کیجئے ٹیکسلا کی مٹی اگر آپ ایک پیالے میں لے جائیں اور کسی بدھ مت کے ماننے والے کو باہر جا کے تحفہ دیں تو وہ اس کو اسی طرح سے قدر کرے گا جیسے مسلمان آب زمزم کی کرتا ہے، ان کے لیے مقدس ہے، ان کے لیے مقدس ہے۔ اچھا اب یہ بات بالکل سننے میں تو عام فہم ہے، لیکن یہ عام فہم بات جو ہے ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچائی، ہم نے ابھی تک اس بات کا شعور نہیں دیا۔ اور شعور کیسے آئے گا؟ دیکھیں شعور ایسے نہیں آئے گا کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو لیکچر دینے لگیں یا ہم لوگوں کو کہیں کہ اپنا کام کاج چھوڑ کے وہ بس پڑھائی کریں۔ دیکھیں اس پہ کیسے آئے گا؟ اس پہ آپ فلمیں بنائیں، اس پہ آپ کہانیاں لکھیں، اس کے آپ شارٹ فلم کا کوئی فیسٹیول کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ ان لوگوں کے واقعات، آپ بدھ مت کے لوگوں سے بات کریں جو پاکستان میں 20 آتے ہیں۔ یعنی ایک سال میں فرض کیجئے کہ لاہور میوزیم کو دیکھ لیں یا ٹیکسلا میوزیم کو دیکھ لیں،
ان 2 میوزیم میں ایک سال میں کئی ہزار غیر ملکی آتے ہیں. کیا ہم نے کبھی ان غیر ملکیوں کو کسی طرح سے روپن کیا ہے اس طرح سے کہ ان کے ہم تاثرات لیں, ان کے احساسات لیں, ان کو کہیں پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ آتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں, اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم اب چونکہ دیکھیں ایک میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری لا علمی, ہم اپنے مذہب کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں لیکن ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں لا علم ہیں. یعنی اس کے باوجود کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک روشن خیال اینتھروپولوجسٹ ہوں, یعنی اینتھروپولوجسٹ کا کام ہی ہوتا ہے کلچر کے ساتھ سمجھنا, اس کو جانچنا. مجھے جب تک میرے بال سفید نہیں ہوئے تب تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دوسرے مذاہب بھی ہیں اور ان کے بھی ورثے ہیں, ان کے بھی مقامات ہیں, ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. فرض کریں ٹیکسلا ہے, اس کے رہنے والے باسیوں کو خود نہیں پتہ کہ بھائیو اگر ہم ٹیکسلا میں یہ بدھ مت کے اور کرسچینٹی کے مقدس مقامات کو ہائی لائٹ کریں گے, دنیا کے سامنے پیش کریں گے, تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں پاکستان میں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی دوسری بات, ایک تو ہمیں نہیں پتہ تو دنیا کو بھی نہیں پتہ. پرابلم یہ ہے. یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ جاپان میں جائیں, اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ ٹیکسلا سے ہیں تو وہ ایک دم پہچان جائے گا کہ آپ کہاں سے ہیں, بے شک اس نے پاکستان کا نام نہ سنا ہو, کیونکہ ٹیکسلا کا لفظ جو ہے ان کی مذہبی کتابوں میں ہے. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہے جو مذہبی عقائد رکھتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ جاپان کے اندر جنرلی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, مذہبی لوگوں کو پتہ ہے. سو سرٹن پاکٹس میں اویئرنیس ہے, اس کو ایک لائیو سرکٹ میں کیسے ڈالنا ہے, لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. تو میرا خیال ہے وہ عمل ہے, جب وہ ہم کریں گے تو حکومتوں کا کام آسان ہو جائے گا. حکومتیں اپنی کرتی رہی ہیں کام, کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ جو ہاں کمی رہتی ہے, جو میرے ناقص رائے میں, وہ ہے کہ عوام کی جو ایک معلومات عامہ ہے, جو جرنل نالج ہے, جو پبلک نالج ہے, اس کے اندر یہ احساس نہیں ہے. اگر یہ احساس ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ایک انڈسٹری بن سکتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں ڈالر کا کتنا کرائسس ہے, یہ ہم میٹ کر سکتے ہیں ایک سیکٹر میں. اگر ہم لگ جائیں, آج سے ہم شروع ہو جائیں کہ ایک سنگل مائنڈیڈ ایک ہم بڑا روبسٹ پلان بنا کے کہ لوگوں کو یہاں لانا ہے, ان کو گھمانا ہے, پھرانا ہے, اس سے ہماری نیک نامی بھی ہوگی, اس سے ہمارے ملک میں روزگار بھی آئے گا, اس سے لوگوں کے اندر بھی یہ شعور آئے گا کہ بھائی ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں, ہم کو دنیا سے کٹے ہوئے نہیں ہیں. تو بہت پوٹینشیل ہے جی اس میں. لوگوں کو انوالو کیسے کیا جائے, اسپیشلی یوتھ کو کیسے انوالو کیا جائے؟ دیکھیں یوتھ کی وہی میں کہوں گا کہ دیکھیں یوتھ کیا کرتا ہے. آج کل تمام یوتھ جو ہے وہ اسکرول کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انسٹاگرام پہ ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ہے, وہ ٹک ٹاک پہ ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا فنومینا نہیں ہے. مجھے ایک سعودی عرب کے ایک صاحب ملے کہ جو پاکستان کے اندر سعودی ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک سعودی نیشنل ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری جتنی سعودی عرب کی یوتھ ہے, یعنی انہوں نے کہا جی 80-90% جو ان کی جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا ہے. نہ وہ اخبار پڑھتے ہیں, نہ میگزین پڑھتے ہیں, نہ ٹی وی دیکھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو میسیجنگ ہے ہمیں اس سوشل میڈیا کے اندر فلٹر کرنی چاہیے. کیسے کرنی چاہیے؟ بہت دلچسپ طریقے سے کرنی چاہیے. کوئی اس کے اندر کوئی لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی کہانی سنانی چاہیے, کوئی کھوج ہونا چاہیے, کوئی پرسرار چیز ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں دنیا کے اندر کہہ لیجئے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایجپٹ ہے, مصر جو ہے, وہ ایک سب سے کہہ لیے کہ مؤثر ایک اور بڑا اسلامی ملک ہے کہ جس نے نہ صرف اسلام کی جامعۃ الازہر کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں کہ جو بہت بڑی ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے اسلامک اسکالرشپ کی, اور بڑے بڑے ہمارے جیسے اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں وہ بھی اسی ماڈل پہ انسپائرڈ ہے. تو انہوں نے ایک ٹارچ بیئرر ہے بیسکلی, وہ ایک اسلامک رینیسانس کے اندر. اچھا اب دیکھیں ایجپٹ نے کیا کیا ہے. ایجپٹ نے اپنے جو احرام مصر ہے, جو فرعون جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے, ٹھیک ہے, ان فرعونوں کو کہ جن کا جو مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو انہوں نے اپنی شناخت کا حصہ بنا لیا, اپنی قومی شناخت کا. آج وین یو تھنک آف فرعون, وین یو تھنک آف فیروز, یو تھنک آف ایجپٹ. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وین یو تھنک آف بدھا یو تھنک آف پاکستان. اس میں
ہماری جو مذہب ہے اور جو مذہبی شناخت ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ کلچرل ڈپلومیسی کے لیے، دنیا کو پاکستان سے روشناس کرانے کے لیے، دنیا سے پاکستان کو جوڑنے کے لیے، ان کے دل جوڑنے کے لیے. دیکھیے ایک آپ بات یاد رکھیے، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو آپ چاہے چینی مسلمان ہو، آپ امریکی مسلمان ہو، آپ ہندوستانی مسلمان ہو، خانہ کعبہ کی مرکزی حیثیت، ایک پتہ بھی وہاں کھٹکتا ہے تو ہمارے دل دھڑکتے ہیں. بالکل. تو یہی جو فیلنگ ہے، یہی فیلنگ ان بدھ مت کے لوگوں کے بارے میں ہے، ان کرسچنز کے دلوں میں ہے، ان ہندو مت کے ماننے والوں میں ہے، ان سکھ مت کے ماننے والوں میں ہے، ان پارسیوں کے دلوں میں ہے. لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ خود سیلف اویئر نہیں ہیں، ہماری حکومتیں کرتی رہتی ہیں نشر و اشاعت، لیکن ہے کہ جنرل پاپولس انٹریکٹ نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو آپ ڈیل کریں سوشل میڈیا کے ذریعے، ایسا ڈیجیٹل کانٹینٹ پروڈیوس کریں جو ان کو اٹریکٹ کرے، ان کو کہانیاں سنائیں. اور دنیا کے ماڈلز موجود ہیں، ہم ایجپٹ سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ سعودی عرب کے اندر بھی انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے جو قدیم پری اسلامک ہسٹری تھی سعودی عرب کی، اس کے اوپر ایکسکیویشنز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ سیمینار کر رہے ہیں، اپنی یوتھ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ہمارا ایک قدیم ثقافتی ورثہ تھا. ایرانیوں کو دیکھ لیں، ایرانیوں نے تمام جو زرتشت ہیریٹیج تھا، زوروسٹرین ہیریٹیج تھا، اس کو انہوں نے اپنی ایک قومی دھارے میں شامل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا ویژن جو ہے اپنی نیشنل کلچر پالیسی کے بارے میں یہ نہ ہو کہ یس وی آر آل پراؤڈ مسلمس بٹ وی انہیریٹ اے پری اسلامک پاسٹ دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ ایز اے کسٹوڈین. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ یہ ایک برانڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم توجہ کریں تو یقیناً آپ دیکھیں کہ اس سے بہت پاکستان کو، ملک کو فائدہ ہوگا. اور یہ میں اپنے تجربے اور بہت نیک نیتی سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات سے جھجکنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اسلامی تشخص کو سمجھنا ہی چاہیے وہ خطرے میں ہے. اگر عربوں کا اسلامی تشخص خطرے میں نہیں پڑا، اگر ترکوں کا نہیں پڑا، اگر ایرانیوں کا نہیں پڑا، تو خدا نخواستہ ہمیں کیا ہو جائے گا. ہم تو اگر آپ سوچیں مسلمانوں کے بارے میں تو ہندوستان میں آپ 1000 سال رہے ہیں تو کیا آپ سارے ہندو ہو گئے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو ایک پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم کہہ لیجئے کہ اپنی قدیم تاریخ کے بارے میں کانفیڈنٹ نہ ہوں تو میرا خیال ہے اٹس اے لاس. اچھا سر، ٹورزم سیکٹر جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے ریلیجیس ہارمنی کے لیے؟ بالکل. دیکھیں یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے مذہب کی قدر کریں گے، کسی کے مقدس مقامات کی قدر کریں گے، تو لامحالہ طور کے اوپر وہ آپ کے بھی مقدس مقامات کی قدر کرے گا یا آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کی قدر کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر، میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے اندر ورلڈ پیس کے لیے ہم مذہب کو ایک میجر پلیئر کے طور پہ شامل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس ملک کے اندر جو ریلیجس ٹورزم ہو رہا ہے اس کے اندر منسٹری آف ریلیجس افیئرز انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں بدھ مت کا ریلیجس ٹورزم ہے یا سکھوں کا ریلیجس ٹورزم ہے، غالباً امکانی طور کے اوپر ان دونوں کے اندر منسٹری آف ریلیجس افیئرز کا رول بہت کم ہے. پہلے میں منسٹری آف فارن افیئرز کا رول بہت زیادہ ہے، دوسرے میں غالباً اوقاف کے ڈپارٹمنٹس کا بہت زیادہ ہے. لیکن بنیادی طور پر ان ٹرمز آف دیئر مینڈیٹ جو ہماری منسٹری آف ریلیجس افیئرز انٹرفیتھ ہارمنی ہے، جن کا مینڈیٹ ہے، تو انٹرفیتھ ہارمنی کیسے بڑھے گی اگر ہم یہاں بدھ مت کے، ہندو مت کے، سکھ مت کے مقامات کو اگر ہم ان کا جائز حق دیں گے کہ ان کے ماننے والے آئیں اور وہ وہاں اپنی عبادات کر سکیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے انٹرفیتھ ہارمنی نہیں بڑھے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی بڑھانی ہے تو ہمیں جو وزارت مذہبی امور ہے اس کو اس ریلیجس ٹورزم کے اندر ایک کمپوننٹ کے طور پر رکھنا چاہیے. ہم نے یہ ایک تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس دفعہ جو وساکھ ڈے ٹیکسلا میں بنایا گیا اس میں نہ صرف دوسری وزارتوں کے لوگ آئے، اس میں وزارت مذہبی امور کے بھی لوگ آئے. انہوں نے بھی اس چیز کا بہت احساس کیا کہ واقعیتاً ہم اگر اس ملک کے اندر ایک عملی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکومت کے جتنے بھی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو اس میں اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے. اور ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا، ہماری حکومتوں کو بھی، ہماری
کہہ لیجئے کہ اور ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ تمام جو فارنر ہیں یہ سارے جاسوس نہیں ہیں. تو ہمیں بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال چلنا یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو، پاکستان کو دنیا کے لیے کھولنا ہے. وی ہیو ٹو ریسیو دا ورلڈ ود اوپن آرمس، کیونکہ یہ ان کا ثقافتی ورثہ ہے، ہم اس کے کسٹوڈینز ہیں. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ اسی ذبح حالی کا شکار ہو جائے گا جس کا یہ بہت سارا ورثہ ہو چکا ہے. سر ہمارے ہاں بہت سی ایسی سائٹس ہیں جو کہ مائنورٹی سے بلانگ کرتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جس طرح کرسچینٹی ہے ان کے بہت سے چرچز وغیرہ اوپن ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مندر وغیرہ میں نے خود بھی دیکھے ہیں جہاں پر عبادات کے لیے اوپن نہیں ہوتے، ان کی مذہبی عبادات کے لیے. ویسے وہ چیز ہے کہ ان کی مینٹیننس بھی دیکھی نہیں گئی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسپیشلی ہندو ٹیمپلز اینڈ بدھسٹ کی سائٹس کی مینٹیننس کے حوالے سے. جی دیکھیں، اس میں آپ نے بہت ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی آزادی ہوتی ہے تو اس تقسیم ہند کے دور کے میں ہم نے اپنے جتنے بھی مذہبی، اور یہ ہندوستان میں بھی ہوا، پاکستان کے اندر جتنی بھی ویکیو پراپرٹی تھی، یعنی وہ تمام یعنی ذاتی اور مذہبی املاک کہ جو ہندو اور سکھ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے اندر جو ہمارے مہاجرین تھے ان کی رہائش کا انتظام کر دیا گیا. اب یہ عمل پورے پاکستان میں ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آزادی سے پہلے کے جو مندر ہیں ان کے اندر شہری آبادی نہ ہو. اچھا، اب یہ چونکہ اس وقت ایک پریشر تھا، ہمارے وسائل کم تھے، ہمیں یہ مجبوری میں کرنا پڑا، لیکن کیوں ہم نے اس کو ایک مستقل حل بنا دیا؟ یہ مستقل حل نہیں تھا، یہ تو عارضی حل تھا کہ جب ان کو متبادل جگہیں مل جائیں گی تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ان کو نہ متبادل جگہ فراہم کی گئی، نہ وہ وہاں سے گئے. اب وہ لوگ 3 نسلوں سے مندروں میں رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. نہ وہ لوگ وہاں رہنے میں خوش ہیں، نہ ہمیں اس کا ایک بین الاقوامی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارا ویکیو ٹرسٹ جو بورڈ ہے یا محکمہ اوقاف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی اس مذہبی جو امور ہیں، جو مذہبی خاص طور پر سیاحت، مذہبی سیاحت ہے، اس کے اندر ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور ان کو بھی تھوڑی سی اپنی تنظیم نو کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا، اب آ جائیں بدھسٹ کی طرف. اب آپ بدھسٹ کا دیکھیے، یہ ایسا ہے کہ بدھسٹ کے مقامات وہ مقامات ہیں کہ جو محکمہ آثار قدیمہ کے زیر سرپرستی ہیں. اب یہ وہ سارے مقدس مقامات ہیں کہ جن میں جو ہمارے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ان کو آپ نے محفوظ بنانا ہے، ان کو آپ نے فردر کہہ لیجئے کہ اس کو تباہی سے بچانا ہے. ان کے مینڈیٹ میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ نے یہاں بدھ مت کے لوگوں کو بلانا ہے اور بدھ مت کے لوگوں کو یہاں کے اوپر سہولتیں دینی ہیں. اچھا، اب یہ ایک بہت بڑا پالیسی کانفلکٹ ہے کہ ایک طرف تو ہم مذہبی سیاحت چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ مذہبی مقامات اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس کی یا سیاحت کر سکیں یا عبادت کر سکیں. مثلا میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ کسی بھی بدھ مت کے مقدس مقامات میں چاہے وہ خانقاہ ہو یعنی مونیسٹری ہو یا وہ اسٹوپا ہو، وہاں پر آپ جوتے پہن کے نہیں جا سکتے، جیسے کہ ہم اپنے مقدس مقامات میں جوتے پہن کے نہیں جاتے. اچھا، ابھی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو زندہ یا فنکشنل گردوارے ہیں وہاں پہ آپ جوتا پہن کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، جو غیر آباد ہیں وہاں آپ جیسے مرضی چلے جائیں. تو یہ غیر آباد ہونے کی علامت بن گیا ہے کہ آپ جوتوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. جبکہ دیکھیے اگر آپ وہاں جوتے اتار دیں، میں ٹیکسلا کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا خیبر پختونخوا میں تخت بائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو وہاں پہ اگر آپ جوتے پہن کے نہیں جائیں گے تو آپ کے تو پاؤں زخمی چھلنی ہو جائیں گے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کوئی گراس کارپیٹ، کوئی ایسی چیز کر دی جائے کہ لوگ اپنی عبادات کریں تو وہ سکون سے کر سکیں، وہاں پہ ان کو عارضی طور پہ کوئی شیڈ دے دیا جائے. اسی طرح کرسچن کا دیکھ لیں، کرسچن کا ایک بہت بڑا فیسٹ آف سینٹ تھامس ہوتا ہے ہر غالباً 3 جولائی کو. وہ ایک 15-20 ہزار کرسچن جو ہیں وہ ٹیکسلا میں اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان کے معاملات دیکھیں جو پریس میں بھی آئے ہیں کہ وہاں کوئی سائبان نہیں ہے.
وہاں انہوں نے بیپٹزم کی وہ رسم کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے پانی چاہیے ہوتی ہے، وہاں پانی مہیا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو انفرادی سطح پر، حکومتی سطح پر دل و جان سے یہ چاہتے ہیں، اپنے فرض سمجھ کے، اپنا سرکاری یا ایک ذاتی کہہ لیجئے کہ ان کا ایک مشن ہے کہ جی ہم نے اس پاکستان کو غیر ملکی جو مذہبی سیاحت کرنے والے لوگ ہیں اس کی ہم نے جنت بنانا ہے. تو وہ تو بہت دل و جان سے لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے جیسے جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہیں وہ ابھی تک اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے کہ ڈرائیور تو بیٹھ گیا ہے، گھوڑے پہ سوار تو بیٹھ گیا ہے، لیکن گھوڑے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے منہ ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، تو سوار ادھر کھینچتا ہے تو گھوڑا ادھر جاتا ہے سوار. تو یہ کیفیت ہے. اچھا سر، آپ سے لاسٹ میں 2 کوسچن رہ گئے، کافی ٹائم لیا میں نے آپ کا. جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا کیا افیکٹ ہوا ہے ہماری ریلیجس ٹورزم کے اوپر، ہماری ٹورزم کی جو سائٹس ہیں، ہیریٹیج سائٹس ہیں اسپیشلی، اینڈ بدھسٹ ٹورزم کی، اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا دیکھیں، اس میں بہت زیادہ چونکہ ہماری جتنی بدھسٹ اور جتنی ہماری مذہبی جگہ ہیں یہ ساری اوپن ایئر میں ہیں، اور دوسری جو کچھ آرٹیفیکٹس ہیں وہ میوزیمز میں ہیں. تو کلائمیٹ چینج جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ ان دونوں پہ اثر کرتی ہیں. ان چیزوں پہ بھی اثر کرتی ہیں جو میوزیم کی شیلف کے اندر ہیں، ایک سیلڈ کیبنٹ میں ہیں، اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے موئسچر لیٹ سے، یا فلڈ یا کوئی بھی چیز، ارتھ کو ایک. سو بیسکلی اور جو اوپن سائٹس ہیں وہ تو بالکل ہی کہہ لیجئے کہ ان کی کوئی نگہداشت ہو نہیں سکتی اس طرح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس نے وہ ایک ایسا خطرہ ہے، یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں ابھی تک ان سب سے مہلک چیز یہ ہے. وہ کیسے کہ اگر خدا نخواستہ ایک سیلاب آ جائے، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، اور ٹیکسلا سارا ڈوب جائے اور یہ ختم ہو جائے، چیز ملیا میٹ ہو جائے، تو کیا آپ دوبارہ ٹیکسلا بنا سکتے ہیں؟ یہی حال سندھ میں ہوا ہے. ان سالوں کے اندر سندھ کے اندر جتنی، آپ یقین کریں ہمارا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جتنی سائٹس تھیں، رائٹ، ان کے جو حال ہوئے ہیں، جو ان کے حشر ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. چونکہ وہاں پر ہیومن لاس اتنا زیادہ تھا کہ جو ہیریٹیج لاس ہے سوائے ایکسپرٹس کے، اس کے علاوہ لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ ہم نے، دیکھیں ثقافتی ورثہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ لٹ گیا تو وہ گیا، بالکل آپ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے. جو تاریخی ورثہ ہوتا ہے اس کو آپ دوبارہ نہیں بنا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کو بہت پری ایکٹیولی جو ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کے ساتھ جو رسک وابستہ ہیں ان پر کام کرنا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اس چیز کا شعور دینا چاہیے کہ دس از اے irreparable لاس. اچھا سر، ہمیں تھوڑا سا ایک نمبر بتا دیں گے کہ کتنے ریلیجیس ٹورسٹ آتے ہیں انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک؟ کچھ نمبر میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹ نمبر کووڈ سے پہلے کیا تھا اور اب کیا مطلب اگر آپ دیکھیں نا، فرض کریں اس طرح کی جو اسٹیٹسٹکس موجود ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جی فرض کریں جی ٹیکسلا میوزیم میں ایک سال میں کتنے لوگ آئے، ٹھیک ہے. ابھی مجھے اگر آپ مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 15,000 10,000 8,000 ایک سال میں آتے ہیں انٹرنیشنل. اور ڈومیسٹک کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ڈومیسٹک ٹورزم تو بہت کہہ لیجئے کہ بہت پھل پھول رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سڑکیں ہیں، راستے ہیں، انفراسٹرکچر تو ہمارا امپروو ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ تو پہنچتے ہیں. لیکن ایونچولی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ، میں نے بہت دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب لوگ کسی تاریخی مقامات کی سیاحت سے نکلتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا. فرض کریں کٹاس راج وہ جاتے ہیں، ہزاروں بچے جا رہے، لوگ جا رہے آ رہے، ایک میلہ لگا ہوا وہاں پہ، اور جب بھی آپ کس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سمجھا، تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس جگہ پہ جانے کا کیا فائدہ سوائے اس کے کہ آپ وہاں لٹرنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ گریفٹی کر رہے ہیں، دیواروں پہ لکھ رہے ہیں، چیزوں کو نوچ رہے ہیں، ایک بے ہنگم وہاں کے اوپر آپ کریں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں پہ یہ دکھانے کا کیا فائدہ کہ یہاں 20,000 لوگ آئے تھے. اگر 20,000 لوگوں میں سے 20 لوگوں نے بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں سمجھا تو 20,000 کو لانے کا کیا فائدہ. یہ تو آپ ریوڑ لے جائیں وہاں کے اوپر.
کوئی جانوروں کا اس کو گھما دیں کہ جی اتنے لوگ آئے تو یہ وہ اس برابر بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کہانیاں سنانی چاہیے. اگر میں اتنی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جیسے تخت بائی ہے, وہاں پر جتنی انفارمیشن دی ہوئی ہے, یا ٹیکسلا میں بھی, یا انگریزی میں یا اردو میں, ابھی بھائی مجھے بتائیے کہ پشتو میں کیوں نہیں ہے؟ بھائی خیبر ٹیکسلا کی ہاف تو پنجاب کی اور ہاف کے پی کے کی سائڈ سے. ٹھیک ہے, اب یعنی تخت بائی کی میں بات کر رہا ہوں. میں مردان, سوات, پشاور میں ان لوگوں کی جو مین جو بہت بڑی لینگویج ہے جو. اچھا پھر یہ کہ ریٹن کیوں ہے؟ کیونکہ انگریزوں نے ریٹن لکھا تھا. ابھی آڈیو ویڈیو کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتی کہ ایک ساؤنڈ سسٹم وہاں لگا ہو جو کہ وہ نشر کر رہا ہو, کہ فرض کریں آپ تخت بائی میں آتے ہیں تو ایک ساؤنڈ سسٹم لگا ہے, پوری کہانی سنا رہا ہے, تخت بائی کا نام یہ تھا اور یہ ایسے ہوا اور یہ ایسے ہوا, جو بھی اس کی کہانی ہے, تو آپ کے کانوں آپ کھڑے ہو کے سنتے رہیں گے. پھر آپ جائیں گے, جب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو 100 چیزیں سمجھ میں آئیں گا. اسی طرح ایک چیز ورچوئل ریئلٹی ہے. ہم بہت یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیجیٹلی ریکنسٹرکٹ ہوں. اس سے آپ کو پتہ لگے گا جب آج کل سے چائلڈس پلے. تو میرا مقصد ہے کہ ہم 20 ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے اپنے لوگوں کو پہلے آپ روشناس کرائیں کہ آپ کس. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مذہبی جو ثقافتی ورثہ ہے نا, یہ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے کسی کے بزرگوں نے زمین کے نیچے, ان کی جہاں گھر کی زمین کے نیچے کو خزانہ دبا دیا ہو اور گھر والوں کو نہ پتہ ہو کہ یہ خزانہ ہے, اور ان کو اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ خزانہ ہے, اس کو کھودو, نکالو اور اپنی زندگی گزارو, تو وہ کہیں کون سا خزانہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو ریلیجس ہیریٹیج ہے وہ پاکستان کی گلوبل, وہ پاکستان کے لیے گلوبل کرنسی ہے. وہ یعنی ٹیکسلا کا نام دنیا کی 7 زبانوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا اتنا بڑا ہمارے پاس ایک اسکوپ آف ورک ہے, تو اگر ہم اس سے نہ فائدہ اٹھائیں, مطلب ملکی طور پر, معاشی طور پر, تہذیبی طور پر اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, اپنی کلچرل ڈپلومیسی. دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہمارے ملک کو روشناس کرانے کے لیے دنیا کے سامنے ہم اپنا یہ جو ملٹی فیتھ ہیریٹیج ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. جنرلی اگر لوگ پاکستان کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک ہے, جو الحمدللہ ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم جو تہذیبی جو ورثہ ہے وہ بھی موجود ہے, اور وہ کئی ہزار سال پرانا ہے, اور ابھی تک ان مسلمانوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری اس سے بڑی نیک نامی کیا ہوگی. آدھے سے زیادہ اگر آپ صرف بدھ مت کی مثال لے لیں تو جاپان, کوریا اور چائنا, یہ وہ 3 ملک ہیں کہ جن کا بدھزم گندھارا سے پھیلا ہے. یہ ان کے لیے قبلہ اول ہے, ان کو مہایانا بدھسٹ کہتے ہیں. اور جو انڈیا سے نیپال, سری لنکا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا ادھر جو پھیلا ہے اس کو تیرا وادہ کہتے ہیں. وہ انڈیا سینٹرک ہے. ان کے لیے زیادہ مقدس مقامات ہندوستان میں ہیں, یقیناً ہیں. پاکستان کے مقامات وہ مقدس ہیں, لیکن وہ ان کے لیے وہ قبلہ اول ہے. تو یہ 3 ملک جن کا میں نے نام لیا, کیا یہ دنیا کے ورلڈ ریلیجنز نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا یہ ورلڈ لیڈنگ اکانومیز نہیں ہیں؟ تو میرا دیکھیں چائنا میں 25 کروڑ بدھسٹ ہیں, تو کیا ان میں سے آپ 50 لاکھ کو بھی پاکستان نہیں لا سکتے؟ تو لا سکتے ہیں. اور تو میرا مقصد ہے کہ کرنے کو بہت کام ہے. وہ جیسے وہ ایک بہت اقبال کا بہت لوگ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساکی, وہ والی کیفیت ہے. تو یہ خزانہ ہے کہ جس کو ہمارے لوگوں نے نکالا نہیں ہے, اور جو نکالتا ہے اس کی لوٹ مار کر کے تو اونے پونے بیچ دیتا ہے. ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, کسی پراپر فریم ورک میں لے کے آنا ہے. چلیے ڈاکٹر ندیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. ویورز اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.